سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے۔ یہ کون سا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور یہاں زمانے سے کیا مراد ہے؟ کون سے زمانے کی قسم؟ عصر اصل میں ہے کیا؟ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے۔ یہاں نقصان کا مطلب وہ نقصان نہیں جو عام طور پر انسان استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ نقصان دراصل اس بڑی تباہی کا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ سوائے ان لوگوں کے جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے علاوہ ہر انسان کے لیے تباہی ہے، وہ تباہی جس کے بارے میں انسان نے خود کو لا علم رکھا ہوا ہے۔ سورہ العصر قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے 103 نمبر سورہ ہے۔ یہ نام اس سورہ کی پہلی آیت کے لفظ العصر سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ جامع اور مختصر کلام کا بے مثال نمونہ ہے، اور اس کے اندر چند الفاظ میں معنی کی ایک دنیا بھر دی گئی ہے۔ اس میں بالکل دو ٹوک طریقے سے بتایا گیا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی کا راستہ کون سا۔ امام شافعی نے بہت صحیح کہا ہے کہ اگر لوگ اس سورہ پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالی عصر کی قسم کھا کر فرما رہا ہے۔ عصر کا معنی زمانے کے ہے، یعنی لفظ عصر میں زمانے یا وقت گزرنے اور اس کی تیز روی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین نے والعصر سے مراد نماز عصر کا وقت بھی لیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی نے عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ نماز درمیانی نماز ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نماز عصر کی فکر کرو کیونکہ یہ بڑی خطرے والی نماز ہے۔ خطرے والی نماز سے مراد یہی ہے کہ دن کی درمیانی نماز ہے، اس لیے اس کے چھوٹنے یا قضا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور سے عصر کے وقت لوگ اپنے کام و تجارت، نوکری یا دیگر مصروفیات میں گم ہوتے ہیں، اس لیے یہاں بعض مفسرین نے یہ معنی لیا ہے کہ والعصر فرما کر اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے تاکہ اس نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ یہاں ایک ایسی بات بھی پوشیدہ ہے جو اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتی ہے۔ لفظ عصر اصل میں نچوڑنے کو کہتے ہیں۔ جس عصر یعنی زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، یہ قسم اس اہمیت کی بنا پر ہے جو دن کے اس موقع کو حاصل ہے، کیونکہ یہ وقت انسانوں کی حیات و نظام زندگی کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے جو جلدی گزر جاتا ہے۔ دن کے کام اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، پرند و چرند اپنے اپنے اشیانوں اور ٹھکانوں کو لوٹتے ہیں، سورج مغرب میں اپنا سر چھپا لیتا ہے اور فضا بتدریج تاریک ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ اختتام انسان کو خدا کی شاندار قدرت کی طرف جو اس نظام پر حاکم ہے متوجہ کرتا ہے، اور حقیقت میں توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور پروردگار کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو قسم کے لائق ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ انسان کو زمانے یعنی وقت کی اہمیت بتا رہا ہے کہ وہ لوگ نقصان میں ہیں جو وقت کو نہیں سمجھتے، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جاتی ہے اور واپس نہیں آتی۔ اس طرح سے وقت میں ہمارے پاس بہت مواقع ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب لا سکتے ہیں، تو یہ قسم ان لوگوں کے لیے ہے جو وقت کے اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ عصر کے وقت کی قسم بھی اسی لیے ہے کیونکہ عصر کی نماز بھی دن کی آخری نماز ہوتی ہے جس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پورے دن میں انسان نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی برف کے ٹکڑے فروخت کرتا ہے جو دن کی روشنی میں تیزی سے پگھلتی ہیں، اس لیے اس شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اس تمام برف کو فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کمائے، کیونکہ اگر وہ برف فروخت کیے بغیر پگھل گئی تو اس کے پورے دن کی محنت ضائع ہو جائے گی، یعنی عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ اس سورہ میں انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے جو واحد ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب دنیا کے تمام انسان ہے، کیونکہ یہ سورہ جو بھی پڑھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جیسے قیامت کے روز ہر انسان اپنے ہی بارے میں فکر مند ہوگا سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارے کے معنی ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا، اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، اور وہ بہت کم اپنی عمر کے ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اوپر جو وقت بھی گزر رہا ہے اس سے اگر وہ گناہوں میں مصروف رہے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں۔ سورہ العصر کی اس آیت میں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ انسان اصل میں خسارے اور نقصان میں مبتلا ہے،
سوائے مومنین اور صالحین کے۔ سورہ العصر وہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے جو انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے، یعنی ایمان، عمل صالح اور تواصو بالحق اور تواصو بالصبر۔ سورہ العصر کا اگر گہرائی سے جائزہ لے تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہی چاروں امور، نیکی پر گامزن لوگوں اور برائی پر گامزن لوگوں، دونوں کو کسی نہ کسی حال میں برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ مثلا ایک چور اگر چوری کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل سے یقین دلاتا ہے کہ یہ کام منافع بخش ہے، اسے کر دو، تم مفت میں امیر ہو جاؤ گے۔ گویا وہ اس پر ایمان لاتا ہے، پھر چوری کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، یعنی عمل کرتا ہے جس پر ایمان لایا۔ پھر جب وہ چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنے جیسے لوگ ڈھونڈتا ہے، اس کو اس کام کی طرف مائل کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے، یعنی وہ تواصو بالحق کی شک پر عمل درآمد کرتا ہے۔ پھر اگر وہ چوری کا پیشہ اپنا لیتا ہے تو ظاہر ہے کبھی نہ کبھی تو پکڑے بھی جانا ہوگا، تو نتیجتاً جو مار اسے کھانی پڑتی ہے اس پر صبر بھی کرتا ہے۔ تو گویا ایک چور کو بھی ان چاروں مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ انسان حق کا راستہ اپنائے، انبیاء کے طریقے پر چلے، تاکہ کامیابی اس کا مقدر بنے، اور تاکہ زندگی کے اس کاروبار میں جس کا اصل سرمایہ وقت ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی اور نہیں، اس کی قدر کرے، اسے سمجھے اور مفید کاموں میں لگائے۔ سورہ العصر کا یہی پیغام ہے کہ جس پر غور کر کے انسان کامیابی کی راہ پر آ سکتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔